نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فا مطلب تو، ما کیا ہے، یہاں پر کویشچن کے لیے آیا. تو کیا ہے، لکم تمہیں، فی المنافقین منافقوں کے بارے میں، فی اتینی دو گروہ ہو گئے، فی اتینی ڈول کا صیغہ ہے، تثنیہ دو گروہ ہو گئے، واللہ اور اللہ ارکسہم الٹ دیتا ہے ان کو، اور اللہ نے الٹ دیا ان کو. ارکسا رکسا پھیر دینا، الٹ دینا، واپس کر دینا، الٹ دیا انہیں، پھیر دیا انہیں، بما اس وجہ سے جو کسبو انہوں نے کمایا. اور تریدونا کیا تم چاہتے ہو، اور مطلب کیا، تریدونا تم ارادہ کرتے ہو، چاہتے ہو، ان کے تہدو تم ہدایت دو، من اس کو جو اد اللہ گمراہ ہو گیا، اد اللہ گمراہ کر دیا، یہ ماضی ہے، گمراہ کر دیا اسے اللہ اللہ نے، ومن اور جسے یضلل اللہ گمراہ کر دے اللہ، یہ مضارع ہے، جس کو گمراہ کر دے گا، جس کو گمراہ کر دے اللہ، فلن تو ہرگز بھی نہیں، تجیدہ آپ پائیں گے، لہو اس کے لیے، سبیلن کوئی راستہ. جنگ کی بات ہو رہی ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے. تو کیا ہے تمہیں کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے. زید بن ثابت کہتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف نکلے تو کچھ لوگ آپ کو چھوڑ کر مدینہ واپس آ گئے. پتا تھا نا یہ کتنے سارے نکلے تھے، لیکن آدھے، ایک منافق تھا وہ پیچھے سے نکل گیا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل گیا. تو اس میں سے کچھ لوگ واپس مڑ گئے. تو واپس ہونے والوں کی طرف سے صحابہ کرام کی دو رائے ہو گئی. کچھ صحابہ کرام کہتے کہ ان سے لڑائی کریں کیونکہ یہ واپس کیوں ہو گئے ایسے بیچ راستے میں چھوڑ کر. تو کچھ نے کہا کہ نہیں، ان سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے، ان کو ہدایت دینی چاہیے. اور کچھ نے کہا کہ نہیں، ان سے لڑائی کریں، اسلام کا اتنا مشکل وقت ہے، اتنے مشکل حالات میں وہ چھوڑ کر بھاگ گیا ہے. تو ایسے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم دو گروہ ہو گئے. منافقوں کے بارے میں آدھے رائے ہو گئی ہیں، تم دو گروہ کیوں ہو گئے؟ اور اللہ نے ان کو پھیر دیا اس وجہ سے جو انہوں نے کمائی کی، کیونکہ ان کے دل میں جو تھا، جو انہوں نے کمائی کی، جو ان کا عمل تھا، کیا تھے ہر وقت منافقوں کا حال کیا تھا کہ ہر وقت یہ سوچتے تھے کس طرح ہم پیچھے رہیں، کس طرح ہم بچ جائیں، نماز پڑھنے سے بھی بچ جائیں، صدقہ دینے سے بھی بچ جائیں، زکوٰۃ دینے سے بھی بچ جائیں. تو انہوں نے جو کمائی کی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پھیر دیا. جس کو اللہ پھیر دے تم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، تو ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو اور تم آگے بڑھو اور تم اپنا کام کرو. یہی آ رہا ہے نا شروع سے جب ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اگنور کرو، اگنور کرو، اگنور کرو. جو آپ کو چھوڑ جائے، بیچ راستے میں چھوڑ جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آگے بھی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں تھا. ہمیں مکمل بھروسہ کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر، کیونکہ ساتھ دینے والا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ. ودو، ودا مطلب چاہنا، وہ چاہتے ہیں، لو کاش، تکفرونا تم کفر کرو، کما جیسا کہ، کفرو کفر کیا، جیسا کہ انہوں نے کفر کیا. ماضی ہے یہ. کیا کون چاہتے ہیں؟ جتنے بھی منافق ہیں اور کافر ہیں، کیا چاہتے تھے مسلمانوں کے بارے میں؟ کہ مسلمان بھی کفر کریں، کیسے؟ جیسے انہوں نے کفر کیا. فتکونونا تو تم ہو جاؤ، سواء برابر، فلا تو نہیں، تتخذو تم بناؤ، منہم ان میں سے، اولیاء دوست. آگے نا بات، جو بھی بات میں کرتی ہوں وہ سینٹینس زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ وہ آیت آگے ہی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہاں. تو نہیں تم بناؤ ان میں سے دوست، حتیٰ یہاں تک کہ، یہاجرو وہ ہجرت کر جائیں. یہاجرو، حجرہ کس کو کہتے ہیں؟ الگ ہونے کو. پہلے بھی آیا تھا، ان سے بستر الگ کر دو، الگ ہو جاؤ. تو یہاں پر یہاجرو وہ ہجرت کر جائیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. فَإِن پھر اگر، تولوا وہ منہ موڑ لیں، پھر جائیں، واللہ منہ موڑنا، پھرنا، دوستی. فَخُذُوهُمْ تو پکڑو انہیں، خذ امر ہے، فَخُذُوهُ تو پکڑو انہیں، وَاقْتُلُوهُمْ اور قتل کرو انہیں، اقتل یہ بھی امر ہے، حیث جہاں کہیں، وجدتموہم تم پاؤ انہیں، وجدہ مطلب پانا، وجدتم تم پاؤ انہیں، ولا اور نہیں، تتخذو تم بناؤ، منہم ان میں سے، ولین کوئی دوست، ولا نصیرہ اور نہ ہی کوئی مددگار. جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جیسا کہ انہوں نے کفر کیا،
تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دوستی مت کرو یہاں تک کہ وہ ہجرت کر جائیں اللہ کے راستے میں. اب یہ کون سی بات ہو رہی تھی؟ کچھ لوگ جو تھے مدینہ میں رہ گئے تھے, مکہ میں رہ گئے تھے, انہوں نے ہجرت نہیں کری تھی مسلمانوں کے ساتھ. کچھ ان میں منافق بھی تھے جو کہ ہجرت نہیں کر رہے تھے. تو 3 قسم کے منافق تھے. ایک تو وہ بہت زیادہ پریشان کرتے تھے, یعنی جو پکے کافر تھے, اندر سے بالکل پکے کافر تھے, کفر میں وہ ہمیشہ آگے آگے رہتے تھے, موقع پڑنے پر مسلمانوں کے خلاف آ جاتے تھے. اور دوسرے وہ جو لڑنا نہیں چاہتے تھے, اپنی ہی دنیا میں مست رہتے تھے. پھر وہ ان سے جا کر مل گئے جن سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا, پھر وہ ان سے جا کر مل گئے. تیسرے کون سے تھے؟ جو باہر سے کچھ تھے اور اندر سے کچھ تھے, اور وہ کبھی مسلمانوں کے ساتھ ہوتے, کبھی وہ دشمن کے ساتھ ہوتے. جب مسلمان جیت رہے ہوتے تھے تو مسلمان کے ساتھ, جب مسلمان ہار رہے ہوتے تھے تو کس کے ساتھ؟ کافروں کے ساتھ, منافقوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے وہ اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ تھے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان سے دوستی مت کرو, انہیں دوست مت بناؤ جب تک کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر جائیں. ہجرت سے پتہ چل گیا کہ کون پکا مسلمان ہے, کون منافق تھا, اور کس نے مجبوری میں ہجرت نہیں کری. کیونکہ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے واقعی میں بہت مجبوری کی وجہ سے ہجرت وہ نہیں کر پائے تھے. تو ہجرت سے سب کے بارے میں پتہ چل گیا, بالکل کھلم کھلا سب سامنے آ گئے. منافق, کیونکہ جس کو دنیا سے پیار ہو وہ اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتا. آپ ذرا یہ سوچیں کہ اگر ہمارا عالیشان گھر ہو, بہت اچھے سے سجا رکھا ہو, بہت اچھے سے ڈیکوریشن, اور پتہ چلے کہ بھیا یہاں سے جانا ہے, حکم آ گیا اللہ کی طرف سے کہ اس کو چھوڑو, گھر چھوڑو, اپنا اچھا سا ویل فرنشڈ کچن چھوڑو, سب کچھ چھوڑو. کتنے لوگ ہیں جو ہجرت کر جائیں گے اللہ کے راستے میں؟ صرف وہی کر سکتے ہیں جو بالکل متقی ہیں. باقی جو منافق ہیں وہ نہیں چھوڑ سکتا اپنا گھر. وہ تو کہے گا کہ نہیں, میں اپنا گھر, اپنے رشتہ دار اور اپنے آس پاس کے اپنے دوست جو اتنے محبوب ہیں, جو میری اتنی ریپوٹیشن, میں اس کو کیسے چھوڑ دوں. تو ایسے ہی کچھ لوگ تھے جو کہ رہ گئے تھے. تو اللہ نے کیا کہا کہ جب تک وہ ہجرت نہ کر جائیں ان سے الگ رہو. ٹھیک ہے, اور پکڑو انہیں اور قتل کرو اسے جہاں کہیں بھی تم پاؤ انہیں, اور نہیں تم بناؤ ان میں سے کسی کو دوست اور نہ ہی کوئی مددگار. اللہ, سوائے. اب کس کو بنانا ہے؟ سوائے الذین, ان لوگوں کے, جو یسیلونا, سالہ یسیلو ملنے کے لیے آتا ہے, جو ملتے ہیں, الی قوم, ایک قوم سے, بینکم, تمہارے درمیان, و بینہم, اور ان کے درمیان, میثاق, پکا وعدہ ہے, او یا جاؤکم, وہ آتے ہیں تمہارے پاس, حسیرت, حسرت سے سین آتا ہے, حسیرت مطلب تنگ ہونا, صاد را, حسرا, تنگ ہونا, گھٹنا, کہ تنگ ہو گئے, صدورہم, ان کے سینے, ان کے, یقاتلوکم, وہ جنگ کریں گے تم سے, یا یقاتلو, وہ جنگ کرے, قومہم, اپنی قوم سے, ولو, اور اگر چاہتا اللہ, لسلطہم, ضرور مسلط کر دیتا. سلطہ, مسلط کرنا, مسلط کیا ہوتا ہے؟ ہمارے سر پہ سوار کر دینا. ضرور مسلط کر دیتا ان کو, علیکم, تم پر, فلقاتلوکم, فا مطلب تو, ضرور, فلقاتلوکم, تو وہ ضرور جنگ کرتے تم سے. فَإِن, پھر اگر, اعتزلوکم, وہ الگ رہیں تم سے. اعتزلہ کیا ہوتا ہے؟ الگ رہنے کے لیے. اور اگر وہ الگ رہیں تم سے, فلم, تو ہرگز بھی نہیں, یقاتلوکم, وہ جنگ کریں گے تم سے, وَأَلْقَوْا, اور وہ ڈالیں گے. القا کیا ہوتا ہے؟ ڈالنا کوئی چیز. وَأَلْقَوْا, اور وہ ڈالیں گے, الیکم, تمہاری طرف, سلما, صلح, فما, تو نہیں, جعل اللہ, بنایا اللہ نے, لکم, تمہارے لیے, علیہم, ان پر, سبیلاً, کوئی راستہ. اب کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ کن سے جنگ نہیں کرنی؟ ان لوگوں سے جنگ نہیں کرنی جو ان کے ساتھ مل گئے جن کے ساتھ تمہارا مسلمانوں کا عہد تھا, کانٹریکٹ تھا. عہد, کیونکہ پہلے کانٹریکٹ ہوا کرتے تھے نا, کچھ قوم کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا تھا کہ تم دشمنوں کے خلاف ہماری مدد بھی نہیں کرو گے اور ہمارے خلاف لڑو گے بھی نہیں. تو کچھ مہینے کا کانٹریکٹ تھا, تو وہ ان سے جا کر مل گئے. یعنی وہ اپنی قوم سے بھی نہیں لڑنا چاہتے تھے اور مسلمانوں سے بھی نہیں لڑنا چاہتے تھے. تو آپ ان سے زبردستی مت لڑو, ٹھیک ہے؟ تو زبردستی ان پر اٹیک نہیں کرنا. یہ تب کی بات ہے فتح مکہ کی, جب سب کو پھر 4 مہینے کی مہلت دی تھی نا, جب مکہ فتح ہو گئی تھی. 4 مہینے کی مہلت وہ کس لیے تھی؟ تاکہ کانٹریکٹ جو چل رہا ہے وہ بھی پورا ہو جائے, اور لوگ سوچ لیں کہ یہاں جانا ہے, یہاں رہنا ہے تو پھر ایمان لانا پڑے گا, ورنہ یہاں سے جانا ہوگا. ٹھیک ہے, تو
پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ وہ لوگ جا کر مل گئے، ورنہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو بھی مسلط کر دیتا تو وہ بھی سر پہ سوار ہو جاتے مسلمان کے، وہ بھی مسلط ہو سکتے تھے. ٹھیک ہے، تو جو یہ نہ تو وہ اپنی قوم سے بھی الگ ہیں اور تمہارے سے بھی الگ ہیں، تو اور تمہاری طرف صلح چاہتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ صلح چاہتے تھے، تو تم ان سے صلح کر لو، ان کے ساتھ ان کے خلاف مت لڑو. ٹھیک ہے، پھر جو صلح کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ نہیں بنایا اللہ نے تم پر کوئی راستہ، یعنی اب ان سے مت لڑو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے، جو کوئی صلح کرنا چاہتا ہے تو ہمیں لڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی کے خلاف ہمارے دل میں کینہ ہے، اگر وہ صلح کرنا چاہتا ہے تو مکمل کینہ نکال دو، اب وہ صلح کر لو، تبھی تو مومن ہوں گے، ورنہ اس میں اور ہم میں کیا فرق. مومن کے لیے تو جنت ہے، اور جنت اتنی آسانی سے نہیں ملے گی، اپنے آپ کو کہنا گھٹانا پڑے گا، سب کچھ کرنا پڑے گا، کتنی بھی مشکل ہو، بھلے ہی اندر سے رونا آ رہا ہو، اندر سے ٹوٹ گئے، لیکن اللہ کی خاطر کرنا پڑے گا. سَتَجِدُونَ، جلد ہی تم پاؤ گے، آخرینا، دوسروں کو، یریدونا، وہ ارادہ کرتے ہیں کہ یامنوکم، وہ امن میں رہیں تم سے، یامنو، وہ امن میں رہیں تم سے، ویامنو، اور وہ امن میں رہیں قومہم، اپنی قوم سے. کلما، جب بھی، ردو، وہ لوٹائے جاتے ہیں، الالفتنتی، فتنے کی طرف، ارکسو، تو وہ پھیر دیے جاتے ہیں. پہلے بھی ہے نا، یہ بھی مجہول ہے، الٹا دیے جاتے ہیں، پھیر دیے جاتے ہیں، فیہا، اس میں. فَإِن لَمْ، تو اگر نہیں، تعتزلکم، تم الگ رہے ان سے. ابھی آیا تھا نا اعتزلہ، الگ رہنا، تو اگر نہیں تم یعتزلکم، وہ الگ رہے تم سے، وَیُلْقُوا، اور نہ ڈالیں، لا یہ اوپر والا ہی آ رہا ہے، لم والا، اور نہ ڈالیں، الیکم، تمہاری طرف، سلما، سلامتی، یعنی صلح، وَیَکُفُّوا، اور نہ روکیں، کفا یکفو مضارع ہے، اور نہ روکیں، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، فخذوہم، تو پکڑو انہیں، وقتلوہم، اور قتل کرو انہیں، حیثو، جہاں کہیں بھی، ثقفتموہم، تم پاؤ انہیں، وَأُولَئِکَ، اور یہی لوگ ہیں، جعلنا، ہم نے بنایا، وَأُولَئِکُمْ، اور یہی لوگ ہیں، ہم نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، علیہم، ان پر، سلطانن، غلبہ. سلطان کس کو کہتے ہیں؟ دلیل کو، طاقت کو، غلبے کو، ایسی چیز جس سے دوسرا ہرا دیا جائے. ٹھیک ہے، نہیں بنایا ہم نے تمہارے لیے ان پر غلبہ، واضح، مبین، کھلا ہوا، واضح. یعنی جو لوگ صلح بھی نہیں کر رہے، امن بھی نہیں چاہتے، اور وہ فتنہ جو ہے، فتنہ چاہتے ہیں، یہی چاہتے ہیں کہ لڑائی ہو، فتنہ ہو، اور وہ لڑنا چاہتے ہیں تم سے، تب کیا کرو؟ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا آیا؟ تب ان کو پکڑو اور جہاں تم پاؤ ان کا قتل کرو. یہ کب کی بات ہو رہی تھی؟ جب مکہ فتح ہو گئی تھی، جب آخری درجہ تھا، یہ تب کی بات ہو رہی ہے، شروع میں نہیں کہ کسی نے تمہارے سے لڑائی شروع کر دی تو تم بھی لڑائی شروع کر دو. پھر وہی یاد رکھو کہ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا دعوت کی، جب وہ دی تھی میں نے آپ کو ویڈنسڈے کی کلاس میں، کیا بتایا تھا کہ 13 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، اس کے بعد ان کے صحابہ نے برداشت کیا، پھر وہ مدینہ چلے گئے، مدینہ میں تھوڑا سکون سے رہے تو پھر ان پر چڑھائی کر دی، بدر بھی ہو گئی. اس کے بعد جب مکہ فتح ہوئی، جب اس کے بعد جب واپس لوٹی ہجرت، جب واپس اپنے گھر میں آئے، مکہ فتح ہو گئی، تب کا یہ حکم ہے کہ تب ایسے لوگوں کو، جو تم 4 مہینے کی مہلت کن کو دی گئی؟ جن کے ساتھ ٹریٹی تھی، کانٹریکٹ تھا، صلح تھی، معاہدہ تھا کہ ان کو رہنے دو، ابھی جب حرمت والے مہینے نکل جائیں گے تب لڑائی کرنا. اور جو نہ تو تمہاری طرف ہے نہ اپنی قوم کی طرف ہے، تم سے لڑنا نہیں چاہتے تو ان سے مت لڑو. لیکن جو تم سے لڑ رہے ہیں اور کسی بھی طرح باز نہیں آ رہے اور صلح بھی نہیں چاہتے، تو پھر کیا کرو؟ جہاں وہ ملے ان کو قتل کرو، ان کو مارو. وما کانا، اور نہیں ہے، للمؤمنین، کسی مومن کے لیے، ان کے یقتلا، وہ قتل کر دے، مؤمنن، کسی مومن کو، الا، مگر، خطاً، خطا، غلطی سے، ومن، اور جو کوئی قتل کرے گا، مؤمنن، کسی مومن کو، خطاً، غلطی سے، فتحرروا، پہلے بھی آیا ہے کتنی بار، تو آزاد کرنا ہے، رقابتن، ایک گردن کا، یعنی ایک غلام آزاد کرنا، مؤمنتن، مومن کا، یہ ایک مومن ہے. ٹھیک ہے، ایک نکرہ ہے. ودیتن، اور دیت،
دیت دینا، دیت مطلب خون بہا جو ہوتا ہے، دیت دینا، دیت مسلمتن سونپی جائے گی، سلمہ سے بنا ہے، سلمہ سلامتی، اسلام کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سونپ دینا، اپنے آپ کو اللہ کے لیے سونپ دینا اسلام کہلاتا ہے۔ اب یہ مسلمتن ہے، یہ کیا ہو گیا؟ مفعول، یعنی دیت سونپی جائے گی، الا طرف، اہلی ہی اس کے اہل کی طرف، الا مگر یہ کہ تصدقو وہ معاف کر دیں، صدقہ کر دیں مطلب معاف کر دیں، فَإِن پھر اگر کانا ہے وہ من قوم ایسی قوم سے، پہلے یہاں سمجھاتی ہوں، اور نہیں ہے کسی مومن کے لیے کہ وہ قتل کرے کسی مومن کا مگر غلطی سے، کوئی مومن کسی مومن کا قتل نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ مگر غلطی سے، اس کے بارے میں کیا ہے؟ غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائیں غلطی کیسے ہو سکتی ہے؟ غلطی سے کسی کی موت ہو سکتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے شکار کرتے وقت مارا شکار کو، لگ گیا انسان کو، یہ بھی غلطی ہوتی ہے کہ غلطی سے قتل ہو گیا۔ دوسرا، انسان کو مارا لیکن مار ایسی تھی کہ اس کی جان نکل گئی اور وہ مر گیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پر ہوا تھا۔ یا اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب بچانے کی کوشش کری لیکن وہ مر گیا، غلطی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، بچانے کی کوشش کری لیکن وہ مر گیا، تو یہ غلطی سے ہو گیا۔ جیسے مسلمان اور کافروں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے، کسی مسلمان کو کافر سمجھ کر مار ڈالا، تو یہ غلطی ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اگر غلطی سے قتل ہو جائے تو ایک گردن آزاد کرنا اور دیت دی جائے گی اس کے وارثوں کی طرف۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا مال، اس کا خون، اس کی عزت اور اس کی آبرو، لوٹ نہیں سکتا کوئی مسلمان، وہ حرام ہے۔ اگر نبی نے فرمایا اگر تمام انسان اور زمین والے کسی مومن کے قتل میں شریک ہوں تو اللہ ان سب کو جہنم میں ڈھکیل دے گا، سمجھ گئے؟ اگر پوری دنیا بھی کسی ایک مومن کا قتل کر دے تو ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈھکیل دے گا، تو اتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے مومن کی جان۔ اب اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بچہ جس میں روح پڑ چکی ہو، اس کا دل دھڑکتا ہو، تو اس کو مارنا بھی قتل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شروع کی پریگننسی میں ابورشن کرا سکتے ہیں۔ ابورشن کی بات ہو رہی ہے، ابورشن جیسے ہی پریگننسی ظاہر ہو گئی ابورشن نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ ہاں، اور ابورشن سے تو بچنا چاہیے بالکل، چاہے بس ایک حالت میں کرا سکتے ہیں جب ماں کی جان کو بہت زیادہ خطرہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، فقر اور بیماری کے ڈر کی وجہ سے ایسا قتل کرنا جہالت اور حماقت ہے۔ ایسا ہو جاتا ہے، کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ روح جب پڑتی ہے تب نہیں کرانا چاہیے ابورشن، شروع میں کرا دینا چاہیے۔ بہرحال جو آ گیا اندر تو وہ جو ہے ایک انسان، اب کیونکہ پیدا ہوگا تو ایک بچہ ہی ہوگا نا، تو وہ تو اس کا قتل نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور دیت ہے، دیت کس سے بنا ہے؟ واو دال یا، ودیون، جس کے معنی ہوتے ہیں بہنا، ٹھیک ہے۔ وادی بھی وادی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں پانی بہتا ہے۔ اب دیت کیا ہے؟ دیت سونپی جائے، یعنی پیسے، جتنے پیسے ہیں بہتے ہیں نا، وہ پیسوں کا یہی آتا ہے کہ کیوں بہا رہا ہے پانی کی طرح پیسے، اس کے لیے بھی یہی آتا ہے، تو دیت اسی سے بنا ہے، ٹھیک ہے۔ مسلمتن یعنی حوالے کر دی جائے یا سونپ دی جائے۔ آگے، ومن اور جو کوئی یقتل قتل کرے گا مؤمنن کسی مومن کو، متعمدن جان بوجھ کر، متعمدن جان بوجھ کر، فجزاہن، اچھا ہاں تو آزاد کرنا ہے، رقبتن ایک غلام کا، مومنتن مومن کا، ودیتن اور دیت، مسلمتن سونپی جائے گی، الی اہلی ہی اس کے گھر والوں کی طرف، مگر یہ کہ یصدقو وہ صدقہ کر دیں، فائن پھر اگر کانا ہے وہ من قومن ایسی قوم سے، اب اس کو دھیان سے سننا، اگر ہے وہ ایسی قوم سے، عدوین دشمن ہے، لکم تمہاری، عدوین دشمن ہے تمہاری، اور وہ مؤمن مومن ہے، فتحرروا تو آزاد کرنا ہے، رقبتن ایک گردن کا یعنی غلام کا، مؤمنتن مومن کا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر دشمن قوم کا ہے وہ اور مومن ہے تو بھی کیا کرنا ہے؟ ایک گردن آزاد کرنا۔ وَإِنْ اور اگر کانا ہے من قومن اس قوم سے، کہ بینکم اور وبینہم تمہارے درمیان اور ان کے درمیان میثاق پکا وعدہ تھا، فدیتن تو دیت، مسلمتن
سونپی جائے گی، الا اہلہ اس کے وارث کی طرف، و تحریرو اور آزاد کرنا، رقبتن ایک گردن مومن کا. تو اگر کانٹریکٹ والی قوم میں سے یعنی معاہدہ ہے دوسری قوم میں اور ہماری قوم میں، پھر اس سے قتل ہو گیا غلطی سے، تو دیت بھی دی جائے گی اور غلام بھی آزاد کیا جائے گا. فمن تو جو کوئی لم نہیں یجد پائے، یعنی اب غلام نہیں پائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا نا غلام کا سسٹم تو ختم ہونے والا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ باقی جو کچھ ہمیں کرنا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. تو جو کوئی نہیں پائے، فصیام سیام روزے رکھے، تو وہ روزے رکھے، شہرینی 2 مہینے، شہر 1 مہینہ، رینی آ گیا ڈول کا سیگا، 2 مہینے، متتابعینی لگاتار، متتابعین لگاتار، توبتن یہ توبہ ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وکان اللہ اور ہے اللہ جاننے والا حکمت والا. سمجھ میں آ گئی؟ اگر غلام نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ 2 مہینے لگاتار مسلسل روزے رکھنے. ایسا نہیں ہے میں تھک گیا، میں بیمار ہوں تو میں روزے چھوڑ دوں گا. کوئی لڑکی ہے تو وہ پیریڈز کے ٹائم پر چھوڑ دے اور جیسی نہا لے ایک دم کنٹینیو کر دے، اس کے علاوہ اور کوئی وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ومن اور جو کوئی یقتل قتل کرے، مؤمنن کسی مومن کو، متعمدن جان بوجھ کر، فجزاؤہ تو بدلہ اس کا، جزا اس کی، جہنم جہنم ہے، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں، وغضبا اور غضبناک ہوا، غصہ ہوا، غضبناک ہوا اللہ علیہ اس پر، ولعنہ اور اس نے لعنت کی اس پر، وعدہ اور اس نے تیار کیا، آتا نا اعدت تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے جہنم، تو اعدہ اس نے تیار کیا، لہو اس کے لیے، عذاب عظیمہ بہت بڑا. اگر کوئی جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کے لیے کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے جہنم، اللہ کی لعنت اور اللہ کا غصہ. اتنا سخت گناہ ہے کسی کا جان بوجھ کر قتل کرنا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں کیا آ جاتا ہے؟ ابارشن آ جاتے ہیں. جان بوجھ کر ہی ہوتا ہے وہ. کون غلطی سے کرتا ہے ابارشن؟ غلطی سے کوئی نہیں کرتا، جان بوجھ کر ہوتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا تو وہ تو خیر ہے ہی، لیکن اپنی طرف سے اگر کرا دیا، بھلے ہی ٹائمنگ بڑی کم تھی، چلو ایک بچہ جو ہے ہمارا 6 مہینے کا ہوا اور پریگننسی ہو گئی دوسری، تو بہت لوگ کرا لیتے ہیں اتنی جلدی دوسرا بچہ، لوگ کیا کہیں گے، یہ کیا کہے گا، وہ کیا کہیں گے. ایسا نہیں. یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب تم سفر کرو، دور مارنا، سفر کرنا، بیان کرنا، تینوں آتے ہیں نا اس میں. جب تم سفر کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فتبینوا بیان کس کو کہتے ہیں؟ کھول کر کچھ بتانا. یہاں پر کیا کریں گے؟ تحقیق. تو تم تحقیق کر لیا کرو، ولا اور نہیں، تقولو تم کہو، لمن اس کے لیے جو، القا ڈالے، القا پہلے بھی آیا بھی، القا ڈالے، الیکم تمہاری طرف، سلامہ سلام، لستا نہیں ہو تم، مومنن مومن، تبتغونا تم چاہتے ہو، عرض الحیات الدنیا، عرض سامان دنیا کی زندگی کا، فعند اللہ تو اللہ کے پاس ہے، مغانم غنیمتیں، مغانم غنیمت اس کا روٹ ہے، یہ بنا ہے مغنم سے. ٹھیک ہے، روٹ ہے اس کا غنم، غین نون میم، غنم. غنم کس کو کہتے ہیں؟ بکری کے لیے آتا ہے. پہلے زمانے میں جو مویشی وغیرہ ہوتے تھے وہی زیادہ تر جنگ میں ہاتھ میں لگتے تھے. اب یہ غنم بکری کے لیے آتا ہے، اور پہلے جب جنگ کی جاتی تھی تو اس میں جو مال غنیمت لگتا تھا سب سے زیادہ اس میں مویشی ہوتے تھے. مویشی میں بھی سب سے زیادہ کیا ہوتی تھی؟ بکریاں وغیرہ ہوتی تھی. پھر یہ ہر غنیمت کے لیے استعمال کیا جانے لگا. ہر مال جو بھی ملتا ہے وہ یہ ورڈ پھر بعد میں غنیمتوں کے لیے استعمال ہونے لگا. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ مال غنیمت. تو کیا ہے؟
تو اللہ کے پاس سے ہے مغانم غنیمتیں کثیرتن بہت سی، کذالکا اسی طرح کنتم تھے تم من قبل اس سے پہلے، فمن اللہ فا مطلب تو، منا احسان کیا اللہ نے، علیکم تم پر، فتبینوا تو تم تحقیق کر لو، امر آ رہا ہے یہ، تو تم تحقیق کر لو، بے شک اللہ ہے اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو، خبیر خبردار خبر رکھنے والا۔ اب اس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ حضرت اسامہ بن دیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبیلہ زہرہ کی طرف بھیجا، تو انہوں نے ہمیں قبیلہ زہرہ کی طرف بھیجا، ہم نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں شکست دی، پھر میں اور ایک انصاری یعنی حضرت اسامہ، پھر میں اور ایک انصاری ان کے ایک آدمی سے ملے، جب ہم نے اس پر قابو پا لیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ اب انصاری تو اس سے ہٹ گیا کہ اس نے اب کلمہ پڑھ لیا، اب یہ مسلمان ہو گیا، اب میں اس کو مار نہیں سکتا، مگر میں نے نیزہ چلا دیا، میں کون؟ اسامہ رحمت اللہ علیہ، انہوں نے نیزہ چلا دیا حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ جب وہ واپس آئے تو یہ بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی، تو آپ نے کہا اسامہ کیا تم نے اس کو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کر دیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ اس نے پناہ مانگنے کے لیے یہ لفظ بولے تھے۔ آپ نے فرمایا اسامہ کیا تم نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کر دیا؟ آپ نے یہ الفاظ کئی دفعہ دہرائے، یہاں تک کہ میں نے خواہش کی کہ کاش آج سے پہلے میں اسلام ہی نہ لایا ہوتا، کیونکہ نبی جب بار بار بات دہراتے تھے نا تو وہ انسان وہیں پر بہت زیادہ ہو جاتا تھا اندر ہی اندر کہ کتنا بڑا گناہ ہو گیا، کاش میں ہوتا ہی نہیں، پھر کاش میں مر ہی جاتا، ایسے ایسے الفاظ آتے تھے۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ محض وہ اپنی جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا؟ بھلے ہی جان بچانے کے لیے کہے، کیسے بھی کہے، لیکن کسی نے اگر کہہ دیا لا الہ الا اللہ پھر تمہیں اس کو مارنا نہیں ہے، قتل نہیں کرنا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید نے ایک بنی عتبہ کی جنگ میں انہوں نے کافروں کو مارنا شروع کیا، حالانکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے دین بدلا، ہم نے دین بدلا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ خالد نے ان کے بعد ان کو مار دیا جبکہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے دین بدلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میں اس خالد بن ولید کے اس کام سے بیزار ہوں، مطلب اگر دین بدلا، بھلے ہی کچھ بھی کہا، میں نے دین بدل دیا، میں اسلام لے کر آ گیا، اس کے بعد ہمیں اس کو مسلمان ہی ماننا ہے، بھلے ہی وہ کیسے بھی کہہ رہا ہو۔ تو اس میں کیا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم زمین پہ سفر کرو یعنی جب تم نکلو اسلام پھیلانے کے لیے تو تحقیق کر لو، اور نہیں تم کہو اس کے لیے جو ڈالے تمہاری طرف سلام کہ نہیں ہے تم مومن، ٹھیک ہے، کہ اگر وہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ تو ماننا ہوگا کہ وہ مومن ہی ہے، ٹھیک ہے، بھلے ہی وہ دھوکہ دے رہا ہو۔ اور پھر دھوکہ دے رہا ہے تو پھر یہ سوچو نا ہمارے ساتھ تو اللہ ہے، اگر وہ دھوکہ دے گا تو اللہ ہے نا ہمیں بچانے والے، ہمیں تو اللہ کا کام کرنا ہے۔ لا یستوی، اچھا اس کے بارے میں پھر ان کی دیت، بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ پھر ان کی دیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال سے ادا کی، خالد بن ولید کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جلد بازی ہو گئی نا، کیونکہ شیطان ہے، کیونکہ شیطان ورگلاتا ہے انسان کو جلد بازی کرنے کے لیے۔ ہمیں کسی بھی معاملے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، ہر معاملے میں صبر سے کام لینا چاہیے۔ اگر آپ یہ سوچیں اگر آپ یہاں تک آ رہے ہیں جلد بازی کریں گے، اتنی جلد بازی، چلو ہمیں ایک دن میں ایک سپارہ پڑھا دو، ابھی شروع میں ہی جلد بازی کرتے تو کیا آپ کو آتا پڑھنا آتا؟ کسی بھی معاملے میں جلد بازی نہیں کرنی۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ پوری دنیا کا زوال اس سے کمتر ہے کہ ایک مسلمان کی جان کو ختم کر دیا جائے، پوری دنیا کا زوال ہو جائے لیکن وہ اس سے کمتر ہے کہ ایک مسلمان کو ختم کر دیا جائے، یعنی ایک مومن کی جان اللہ کی نظروں میں اتنی قیمتی ہے۔ آپ یہ سمجھو نا کتنی قیمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرہ روک دیا تھا، پوسٹ پون کر دیا تھا اسے، کس وجہ سے؟ مکہ میں جو رہ رہے تھے مسلمان، جن کے دل میں ابھی ایمان تھا لیکن وہ ڈر کی وجہ سے ظاہر نہیں کر رہے تھے، ایسے لوگ تھے۔ صلح حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کو دبنا پڑا، واپس جانا پڑا، عمرہ روک دیا، واپس ہونا پڑا۔ اتنی قیمتی ہے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں مومن کی جان، تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس قیمتی جان کو ہم کیوں گنوائیں ابورشن کر کے محض، اور ابورشن بھی کیوں؟ صرف شیطانی خیالات۔
نہیں برابر ہو سکتے، لا یستوی نہیں برابر ہو سکتے، قاعدونا بیٹھے رہنے والے، قاعد قعد بیٹھنا، قاعد بیٹھے رہنے والے، قاعدون کی جمع یہ فاعلون، ٹھیک ہے، بیٹھے رہنے والے، من المؤمنین مومنوں میں سے، غیرہ علاوہ، اول الضرر اول والے اور ضرر تکلیف والے، سوائے ضرر والوں کے تکلیف والوں کے، والمجاہدون اور جو جہاد کرنے والے ہیں، یہ بھی کیا رہا فائل، جہاد کرنے والے ہیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، بی اموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، فضل اللہ فضیلت دی اللہ نے، کیا ہے یہ ماضی، فضیلت دی اللہ نے، مجاہدینہ جہاد کرنے والوں کو، کیا یہ فائل جمع، بی اموالہم ان کے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور ان کی جانوں کے ساتھ، علی القاعدین بیٹھے رہنے والوں پر، علی مطلب پر، قاعد بیٹھے رہنے والوں پر، درجتن درجے ہیں، وکلن اور ہر ایک سے، کلن سب سے، ہر ایک سے، وعد اللہ وعدہ کیا اللہ نے، حسنا اچھائی کا بھلائی کا، وفضل اللہ اور فضیلت دی اللہ نے، مجاہدینہ مجاہدوں کو، علی القاعدین بیٹھے رہنے والوں پر، اجرن اجر کی، عظیمن بہت بڑے۔ اب اس میں کیا ہے، جو بیٹھے رہنے والے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں۔ یہاں آپ لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں وہ گھر میں بیٹھے رہنے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ گھر میں جو بیٹھے رہنے والے ہیں وہ بہت کچھ کھو رہے ہیں، کیونکہ اللہ جو باہر نکل رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں لڑ رہے ہیں، اللہ کے راستے کے لیے نکل رہے ہیں، وہ جو ہے درجے میں یعنی فضیلتوں میں زیادہ ہیں۔ دو طرح کے مومن کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، ایک وہ مومن جو صرف فرض ادا کرتے ہیں جیسے نماز روزہ زکوٰۃ حج، بس ہو گیا ہمارے لیے، قرآن پڑھ لیا، نماز روزہ زکوٰۃ حج۔ دوسرے وہ ہیں جو اپنے دین کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، مال کی قربانی، جان کی قربانی، آرام کی قربانی، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب جو آرام کر رہے ہیں اور آپ یہاں پر ہو، کیا فضیلت نہیں ملنی چاہیے آپ لوگوں کو؟ اللہ تعالیٰ ایسی ناانصافی کیوں کرے کہ جو آرام کر رہے ہیں، اس وقت سو رہے ہیں، اور جو یہاں پر اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، اپنی نیند قربان کر رہے ہیں، تو وہ برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت لکھوا رہے تھے تو اتنے میں ابن مکتوم آ گئے، کہا کہ میری کیا غلطی ہے، میں نابینا ہوں، میں کیسے کر سکتا ہوں، مجھے تو کچھ کرنا ہے، میں کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معذوروں مجبوروں وغیرہ کو رخصت دی گئی، کہا کہ ان کو ان کی نیت کا ہی ثواب ملے گا۔ جو بہت مجبور ہیں، جو نہیں آ پا رہے، بیماری کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے نہیں آ پا رہے، تو ان کو ان کی نیت کی وجہ سے ہی ثواب ملے گا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ جب جنگ تبوک سے واپس ہوئے تو مدینہ کے قریب پہنچے تو فرمایا کہ مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں، جب ہم کوئی سفر کرتے ہیں یا کوئی وادی طے کرتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، باوجود اس کے کہ وہ مدینہ میں ہیں اور ہمارے ساتھ نہیں آئے، پھر بھی وہ ساتھ ہیں، مطلب اجر میں؟ فرمایا ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو کسی عذر نے روک لیا، یعنی مجبوری نے روک لیا بہت بڑی، جیسے کوئی معذور ہے، وہ آنا چاہتا تھا لیکن نہیں آ پایا، یا کسی کے پاس سواری نہیں تھی، ان کو، ٹھیک ہے۔ درجاتن درجے ہیں، درجات ہیں، منہ اس کی طرف سے، ومغفرتن اور مغفرت ہے، بخشش ہے اور رحمت ہے، وکان اللہ اور ہے اللہ، غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا۔ اب اس میں کیا بتایا؟ ہجرت کی فضیلت بتائی، ہجرت کی فضیلت بتائیے نا، جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں۔ اس آیت میں ہجرت کی فضیلت بتائی گئی، وہ ہجرت جس میں لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ ہجرت کی ایک صورت اور بھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے۔ ایک جگہ پر اور آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی ہجرت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، ایسے شخص کی جو اللہ کی حرام کردہ امور کو چھوڑ دے، یعنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق بتائے، وہ بھی ایک ہجرت ہے۔ چھوڑنا پڑا نا، اللہ نے کہا قرآن پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے، نہیں پڑھو گے تو کیا ہوگا؟
لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھر میں بیٹھے ہوئے اور آپ ہیں جو یہاں پر نکل کر آئے، تو یہ کیا ہو گئی؟ اللہ کی راہ میں ہجرت ہو گئی. ٹھیک ہے، اللہ کا شکر کہ اللہ نے ہجرت کا موقع دیا. ان الذین بے شک وہ لوگ جو توفاہم فوت کرتے ہیں انہیں، توفا فوت کرتے ہیں انہیں، ملائکتو فرشتے، ظالمی کے ظلم کرنے والے ہیں، انفسہم اپنی جان پر. ظالم کون ہو گیا؟ کیا ہو گیا ظالم؟ فاعل. کہ ظلم کرنے والے ہیں اپنی جانوں پر. قالو وہ کہتے ہیں، فیما کس میں، فی مطلب میں، فیما ما مطلب کیا، تو کس میں یعنی کس حال میں، کنتم تھے تم. قالو وہ کہتے ہیں، کننا ہم تھے، مستضعفینا کمزور، ضعیف سے ہم تھے کمزور، فی الارض زمین میں. قالو وہ کہتے ہیں، علم کیا نہیں، تکن تھی، ارض اللہ زمین اللہ کی، واسعتن وسیع مطلب پھیلی ہوئی، فتہاجروا تو تم ہجرت کر جاتے، امر فا تو تہاجروا تم ہجرت کر جاتے، فیہا اس میں، فاولائکا تو یہی لوگ ہیں، مأواہم ان کا ٹھکانہ، جہنم ہے، وساعت اور کتنا برا ہے، مصیر ٹھکانہ. سمجھنا اس میں کیا ہے؟ فرشتوں کی بات ہے، جب قبر میں پہنچ جائیں گے اور فرشتے آئیں گے. ابن عباس کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ مکہ میں کچھ مسلمان ایسے تھے جو مشرکوں کا ساتھ دیتے تھے، مقابلے کے وقت ان کی جماعت کو بڑھاتے، پھر مسلمانوں کی طرف سے اگر کوئی تیر لگ جاتا یا کسی کی تلوار لگ جاتی تو وہ زخمی ہو جاتا یا مر جاتا. تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ ہجرت کر جاتے. ان کو کہ تم نے ہجرت کیوں نہیں کی اللہ کے راستے میں؟ جو کوئی مجبوری ہے، یعنی مان لو اگر انڈیا میں رہنا مشکل ہو جائے، ہمیں جو ہے نماز پڑھنے نہیں دی جا رہی، روزہ رکھنے نہیں دیا جا رہا، یا کوئی بھی قرآن پڑھنے نہیں دیا جا رہا، یا ہمیں اللہ کے کوئی بھی کام کرنے نہیں دیے جا رہے، تو پھر حکم کیا ہے؟ یہاں سے ہجرت کر جاؤ، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر پھر کوئی بھی نہیں ہے. پھر اللہ، اگر ہم نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی تو اللہ تعالیٰ ہی ہمیں ایسی جگہ پہنچائیں گے جو امن کی جگہ ہوگی. کیونکہ پھر اگر ہم نے نہیں کی اور ہم یہیں بیٹھے رہے تو پھر فرشتے کیا کہیں گے قبر میں؟ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ کیا تم ہجرت کر جاتے، کہیں اور جاتے؟ اللہ اگر تم نکلتے تو اللہ کی زمین کو وسیع پاتے. اب بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اب تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. ہجرت کسی جگہ کو اس سے پریشان ہو کر چھوڑ دینا ہجرت کہلاتی ہے. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ مائگریشن. ٹھیک ہے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے صرف ہجرت کی جاتی ہے، صرف ایمان کی وجہ سے، صرف اللہ کی خاطر. باقی دنیا کی خاطر ہجرت نہیں کی جائے گی. یہ نہیں کہ اگر آپ پیسے کمانے کے لیے سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں تو وہ آپ کی ہجرت نہیں ہوگی. سعودی عرب میں کمانے جا رہے ہیں، امریکہ میں کمانے جا رہے ہیں، تو وہ ہجرت نہیں ہے. ہجرت صرف اللہ کی راہ میں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں ملک، دوست، کمپنی، سب کو، کسی کو بھی چھوڑنا ہو سکتا ہے. مہاجر وہ ہوتا ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس کو اللہ نے حکم دیا. چھوٹی ہجرتیں ہوتی ہیں اور کچھ بڑی ہجرتیں ہوتی ہیں، اور بڑی ہجرت میں ملک کو چھوڑنا آتا ہے. ٹھیک ہے، آگے، اللہ سوائے، بس کن لوگوں کے لیے معاف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو نہیں پکڑے گا؟ سوائے مستضعفینا جو کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، بہت بوڑھے ہو گئے، چلا نہیں جا رہا، پریشان حال ہیں، بہت بیماری ہے، اٹھ نہیں پا رہے. تب من الرجالی مردوں میں سے، والنسائی اور عورتوں میں سے، والولدانی اور بچوں میں سے. عورتیں بچے نہیں کر سکتی نا آسانی سے ہجرت، تو ان کے لیے بھی معافی ہے. لا یستطیعون نہیں وہ طاقت رکھتے، ہیلتن کسی ہیلے کی، ہیلا کسے کہتے ہیں؟ تدبیر، پلاننگ، کسی ہیلے کی، کسی پلاننگ کی، کسی تدبیر کی. ولا اور نہیں یہتدون وہ ہدایت پاتے، سبیلن راستے کی. بس ان لوگوں کو معافی ہے، باقی سب سے پوچھ تاچھ ہوگی. جو کمزور ہیں، مجبور ہیں، لاچار ہیں کسی بھی طریقے سے، ان کے لیے معافی ہے. فاولائکا تو یہی لوگ ہیں، عسى اللہ امید ہے اللہ ان کے، یعفوا وہ درگزر کر دے، عفو اگنور، معاف، درگزر کرنا، درگزر کر دے، معاف کر دے، عنہم ان سے. وکان اللہ اور ہے اللہ عفواً بہت معاف کرنے والا، غفور بخشنے والا. ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کے بارے میں ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے، باقی کو تو چھوٹ ہی نہیں ہے بالکل بھی. جو مضبوط لیڈی ہیں، جو کر سکتی ہیں، ان کے لیے بھی ہے کہ وہ ہجرت کر جائیں. جو کمزور ہیں عورتوں میں سے، بچوں کے میں سے، ان کے لیے معافی ہے، اور رجال میں سے،
مردوں میں سے. ومن اور جو کوئی یہاجر ہجرت کرے گا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں یجد وہ پائے گا فی الارض زمین میں مراغمن مراغما جائے پناہ مطلب پناہ جائے پناہ مطلب کسی بھی طرح کی پناہ. اس کا روٹ ہے را غین میم رغم ایک زمین سے دوسری زمین میں ٹرانسفر ہونا. رغم کے ایک معنی مٹی بھی ہوتی ہے اور گرد اور غبار بھی ہوتا ہے تو اس کے معنی ہوئے جائے پناہ کیونکہ راستے میں جاتے ہیں ہمارے پیر ایسے ہو جاتے ہیں نا مٹی اور اس سے گرد اور غبار سے آلود ہو جاتے ہیں تو اس لیے اس کے معنی جائے پناہ بھی آیا. وہ پائے گا اللہ کی زمین میں مراغمن جائے پناہ کثیرن بہت سی وسعتن اور وسعت. ومن اور جو کوئی یخرج نکلے گا من بیتی ہی اپنے گھر سے مہاجرن ہجرت کرتے ہوئے مطلب مہاجر ہجرت کرتے ہوئے اللہ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. ثم پھر یدرکہ پالے اسے درکا یدرکو پانا پالے گی اسے موت فقط تو در حقیقت وقع واقع ہو گیا. واقع مطلب چھا گیا پکا ہو گیا واقع ہو گیا پھیل گیا ثابت ہو گیا. اجرہ اس کا اجر اللہ اللہ پر وقان اللہ اور ہے اللہ غفور رحیم بخشنے والا رحم کرنے والا. سمجھ گئے؟ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کے لیے نکل گیا پریشان ہو کر اللہ کے خاطر تاکہ مجھے اللہ کے حکم کی پابندی کی جا سکے تو وہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں بہت زیادہ جگہ پائے گا. یعنی جس چیز کو چھوڑا اس سے زیادہ بہترین چیز ملے گی کہیں اور جا کر. تھوڑی زمین چھوڑی زیادہ زمین ملے گی چھوٹا گھر چھوڑا بڑا گھر ملے گا دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی. ٹھیک ہے. اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہوئے اسے موت آ گئی تو یعنی اللہ کے اوپر فرض ہو گیا اس کا اجر مطلب اب اللہ تعالیٰ اسے ہر حال میں اجر دیں گے واقع ہو گیا. ٹھیک ہے نا. ہجرت کرتے ہوئے اگر موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کے اوپر اجر جو ہو گیا وہ واقع ہو گیا اور پھر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم پھر اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے پھر اس کو جنت میں انٹری انشاءاللہ.